نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ حضرات مختصر وقت میں بڑا اچھا پیغام حضرت علامہ مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ دے کر کے چلے گئے، اور کچھ ہی لمحات کے بعد منبر نور پر جماعت اہل سنت کی وہ عظیم شخصیت کی آمد ہونے والی ہے جس کو دنیا پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، آبرو اہل سنت، ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت آل نبی اولاد علی سیدی سرکار سید سرکار سہیل ملت کی آمد چند ہی لمحات کے بعد منبر شریف پر ہونے والی ہے۔ وہیں پر ہماری جماعت کی عظیم شخصیت استاد العلماء حضرت علامہ عمر رضا قادری صاحب قبلہ وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، لہذا جتنے لوگ اپنی جگہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سکون کے ساتھ جلسے کو سماعت کرتے رہیں۔ ایک شعر سن لیں، جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ ایک خطیب 1 منٹ کی بات کو 1 گھنٹے میں پیش کرتا ہے چچا۔ ایک خطیب 1 منٹ کی بات کو اگر وہ چاہے تو 1 گھنٹے میں پیش کر سکتا ہے، اور ایک شاعر 1 گھنٹے کی بات کو 1 منٹ میں پیش کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ ہے مصرع سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کہتے ہیں سبھی شیر خدا، باب خیبر کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو۔ مفتی شمشاد صاحب، تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو۔ دھورے والوں ایسے پاگل کہ تسلی مل تو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو جہل آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی۔ انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ جب علی اشک رکے شہ پہ گرا دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو نبی پل میں فرا دیتے ہیں، وہ تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ تم تو پاگل ہو، انہیں اپنی طرح کہتے ہو، وہ تو لکڑی کو بھی تلوار بنا دیتے ہیں۔ کیسے مردہ تو کہے گا حسین ابن علی کو، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا دیتے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے مگر ان کی فرمائش کا میں احترام نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ وقت کم ہے اور سید صاحب کو بلگرام شریف پہنچنا ہے، اس لیے کم وقت میں جلسے کو بہت تیزی کے ساتھ چلانا ہے، اور مجھے آپ کا بھی مکمل طریقے سے خیال ہے کیونکہ یہ جلسہ ہے، کب سردی بڑھ جائے کوئی پتہ نہیں ہے، اور دھورے کے جلسے میں سے کب بھاگ جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو دیکھ کر، سردی کو دیکھ کر کے کام کرنا ہے کہ نہیں؟ بہرحال بالکل تیار ہو جائیں۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے پھر ایک عظیم لہجے کو پیش کرتا ہوں، ایک عظیم لہجے کو پیش کرتا ہوں جو کافی دیر سے منبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ خدا کی قسم جب وہ کلام پڑھتے تو دل کرتا وہ پڑھتے رہے، اور ہم غلام نبی نبی کی نعت اسی انداز سے سنتے رہے، جن سے میری مراد شہنشاہ ترنم شار ملک ہندوستان، بلبل باغ مدینہ مقدر کا سکندر جناب فہیم اختر بریلوی مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ چلیے ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
सच्ची बात, जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो धोरे वालों बहुत स्मार्ट लगते हो आप। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, बड़े खूबसूरत लगते हो। आपको अगर यकीन नहीं आता तो कल आईने के सामने खड़े होकर के एक मरतबा सुभान अल्लाह आंखें बंद करके सुभान अल्लाह कह के आंखें खोल करके आईने पे देखना तो मेरा दिल कहता है सुभान अल्लाह की बरकत से आपके चेहरे पर और नूर नजर आए। तो बार बार वो चेहरा देखने को मिलता था। एक मरतबा और कहते सुभान अल्लाह कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। हज़रत साबिर साहब भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इनकी दुआएं लेकर के कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़ा सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। धोरे वालों सोच से जिनकी किबला बदले सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने तो यासीन कहा है, तोहा और यासीन कहा है, उनके जैसा कोई न आया सोच मोहम्मद कैसे हैं। अब आइए इस्तिक़बाल कीजिए नारे तकबीर। अच्छा, काफी देर से आपने हाथ नहीं उठाया है और मैंने भी आपसे नहीं कहा कि आप हाथ उठाएं। एक मर्तबा मेरे नाम पर ना सही एक हाथ अम्मा की मोहब्बत में, माशाल्लाह। ये देखें आप, ये देखें आप, धोरे के कुत्ते ऐसे ऐसे हैं, बताइए, जिनकी आवाज इतनी तेज है, जो आपका माल खाते हैं उनकी आवाज इतनी तेज है, तो साहिब माल की आवाज तो और भी तेज होना चाहिए भाई, है कि नहीं? मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ आप बोले जोर से। सर जितने लोग मौजूद हैं, मतलब एक हाथ अम्मा की मोहब्बत में, दूसरा हाथ अब्बा की मोहब्बत में। अगर अब्बा बैठे हुए ना और हाथ नहीं उठाया तो समझेगा ये अम्मा से मोहब्बत ज्यादा करता है या अब्बा से ज्यादा करता है। इसलिए फैसला आपके जिम्मे है। नारे तकबीर। दो चार ऐसे हैं उनके अब्बा अगर यहाँ मौजूद हुए तो दिल ही दिल में गुस्सा होते होंगे। हाथ उठा ले, एक मौका और है। नारे